اچھے اردو کافی وہ ہے نا دے کم پڑھے لکھا واسطے تو شاید مشکل ہے سمجھنا حرف گفتنی. یہ بات طے ہے کہ بیان کا جادو دل لوٹ لیتا ہے، وہ شعر کی صورت میں ہو یا تحریر و تقریر کی صورت میں. فعلمہ البیان. اور اس رحمان نے انسان کو بیان سکھایا کہ قرآنی نص یقیناً بعض بیان جادو ہوتے ہیں کہ حدیث مبارک اس بات پر شاہد ہے. اس وقت میں اپنی مطالعاتی معلومات اور ادبی خدمات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا کہنے پہ اکتفا کرتا ہوں کہ بحمد تعالیٰ علوم دینیہ سے میرے طبی میلان اور فنون لطیفہ سے میری فطرت رغبت نے مجھے بہت کچھ عطا کیا. چنانچہ تحدیث نعمت کے تحت میں نے کہا تھا، نہ پوچھو کچھ کہ کیا کچھ دے دیا ہے دینے والے نے، نہ پوچھو کچھ کہ کیا کچھ دے دیا ہے دینے والے نے، بڑا ہو لاکھ کوئی ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں. کلام انسان کی خدا داد صلاحیتوں کا ترجمان ہوتا ہے. جب ہم اس حوالے سے بھی حضرت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمہ کی ذات ستودہ صفات کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ایک بلند ترین مقام پر جلوہ فرما نظر آتے ہیں. یہاں پر نہ تو میں کسی قسم کی خوشامد سے کام لے رہا ہوں، نہ محض اندھی عقیدت اور نہ بے جا تعریف سے، بلکہ علم و ادب کے ناطے ایک مبنی بر حقیقت بات کر رہا ہوں. عام طور پر لوگ موصوف کو محض ایک فقیہ یا عالم دین کی حیثیت سے جانتے ہیں. ان کا یہ رتبہ اپنی جگہ مسلم، مگر شعر و ادب میں بھی ان کا پایہ بہت بلند ہے جس سے کم حضرات واقف ہیں. دینی مجالس میں ان کے کلام کو سرسری انداز میں پیش کر دینا اور بات ہے، مگر اس کے معنی و مطالب کی غیر معمولی گہرائیوں، اثر آفرینیوں اور اس کے فنی محاسن کو سمجھنا بالکل ہی الگ معاملہ ہے. ان کے کلام میں بلاغت نظام سے کما حقہ محظوظ ہونے کے لیے علم وافر، استعداد کامل، غیر معمولی ذہانت، تنہائی، ذوق مطالعہ اور پھر عشق رسول کی دولت بھی درکار ہے. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کے کلام پر تضمین نگاری کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ اس کے لیے زبان و بیان پر قدرت، اوزان شعر پر دسترس، بلندی فکرت، جذبات کی ورفتگی، عقیدت کا ولہانہ پن، الفاظ کا رکھ رکھو، یوپی کی زبان کا لطف، رعایت لفظی، ربط معنوی، روزمرہ اور محاورات کا برمحل استعمال اور بندش چست کے لوازم کا یکجا ہونا بھی ضروری امر ہے. جب میں نے تضمین نگاری کا عمل شروع کیا تو مجھے مذکورہ لوازم سے عہدہ بران ہونا ذرا مشکل نظر آیا، تاہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور رسالت مآب علیہ السلام کی نسبت جلیلہ کا وسیلہ پکڑتے ہوئے اس کام کا آغاز کر دیا. اب میں اس سلسلے میں کہاں تک کامیاب ہو سکا اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، یا پھر عشاق رسول. تضمین نگاری کے حوالے سے یہاں ایک دو باتوں کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں. اسے اصطلاح فن میں مخمس یا خمسہ بھی کہتے ہیں. یہ باند 5 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے. پہلے 3 مصرے تضمین نگار کے ہوتے ہیں، جبکہ چوتھا اور 5واں مصرع اس شاعر کے کلام کا ہوتا ہے جس پر تضمین کہی جا رہی ہو. مزید لطف اٹھانے کی صورت یہ ہے کہ پہلے اصل شعر پڑھ لیا جائے، پھر اس پر تضمین کے 3 مصرے پڑھ لیے جائیں. جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ حضرت فاضل بریلوی نے علمی دلائل سے عقائد باطلہ کے بھی رد فرمایا، اس لیے میں نے تضمین میں ان امور کو بھی پیش نظر رکھا ہے، بلکہ بعض مقامات تو یہ عمل نوک و جھوک کی صورت بھی اختیار کر گئے جو میرے نزدیک فکر رضا کے عین مطابق. قارئین کی سہولت کے لیے ہر صفحہ پر بعض مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھ دیے. آخر میں اعتراف عجز کرتے ہوئے اپنے باذوق قارئین کو اپنے اور حضرت فاضل بریلوی کے کلام کے ساتھ دربار رسالت مآب میں لیے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ اور ان جیسے اکابر امت کے سوز عشق طفیل میری اس کاوش کو بھی اپنی برگاہ میں قبول فرمائے، آمین. فقیر کوہ رسول نصیر الدین نصیر گولڑی، کان اللہ، اور 2005 16 اپریل 2005.